Assalamu dear student. Today we start our new topic, non-trading concern. تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اکاؤنٹس آف نان ٹریڈنگ کنسرن، اس کے اندر ہم کون کون سی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں جو لازمی ہیں اور جو ہمارے نومیریکل میں کام آئیں گی اور جو ہم اس کے اندر لازمی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، نان ٹریڈنگ کنسرن کیا ہے. تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نان ٹریڈنگ کیا ہے، نان ٹریڈنگ کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے اینڈ اس کے میننگ کیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہر بزنس کے اندر اس کا مین آبجیکٹ پروفٹ کمانا ہوتا ہے. جو بھی بزنس مین اپنے کاروبار کے اندر انویسٹ کرتا ہے اس کا مین جو آبجیکٹ ہوتا ہے میکسیمم پروفٹ کمانا ہوتا ہے. وہ کیپٹل انویسٹ کرتا ہے، اپنے ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے. تو اس کے اندر یہ نان ٹریڈنگ کنسرن جو ہے یہ بھی ایک بزنس کی طرح ہے، بٹ ان وچ پروفٹ از نو انوالو. اس کے اندر پروفٹ والا کنسیپٹ نہیں ہے. اس کے اندر صرف ویلفیئر ہے، عوام کی بہتری ہے، سوشل ویلفیئر ہے، اور اس کے اندر پروفٹ والا کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم اس طریقے سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ نان ٹریڈنگ کنسرن means all those activities which are taken for provide the welfare to the members, to the society members. تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مقصد اس میں کوئی پروفٹ کمانا نہیں ہوتا، صرف سوسائٹی کے اندر ویلفیئر پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. ہمارا مین آبجیکٹ جو ہوتا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ انوالومنٹ جو ہوتی ہے وہ سوشل ویلفیئر کی ہوتی ہے کہ ہمیں سوسائٹی کے اندر ہمیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کو ہیلپ کی جائے ان کی، اور وہ لوگ جو ہیلپ کے قابل ہیں، کیونکہ سوسائٹی کے اندر سارے امیر لوگ نہیں ہیں. اس سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، جن کو مزدوری نہیں ملتی، جن کے سورسز آف انکم نہیں ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو کمانے کے قابل نہیں ہیں، ڈسیبل ہیں. تو اس لحاظ سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کا سہارا نہیں ہوتا، تو ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے ایسے ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، ایسے انسٹیٹیوشن بنائے جاتے ہیں، ایسے مختلف ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو ان کی ہیلپ کی جاتی ہے، اور ان کی تمام ریکوائرمنٹ کو پورا کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی انسٹیٹیوٹ ہے، کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، کون سے ایسے سینٹر ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اگلائی ہوتے ہیں یا ہماری جو سوسائٹی کے اندر ہم ان لوگوں کے لیے بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو ہمارے اندر ایک ہاسپیٹل ہے. تو یہ ایسے ہاسپیٹل ہیں جہاں پر کوئی فیس نہیں ہوتی، ان کی ٹریٹمنٹ، چیکنگ، ٹیسٹ فری ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی میڈیسن فری ہوتی ہیں. اور یہ ہاسپیٹل ہوتے ہیں جن میں لوگ اپنی حیثیت کے مطابق وہاں ڈونیٹ کرتے ہیں، سبسکرپشن دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کلب ہے، ہمارے پاس ہاسپیٹل ہے، ہمارے پاس لائبریریز ہیں. ایسے اسٹوڈنٹ جو غریب ہے، جن کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے، وہ بکس لے کر نہیں دے سکتے، ہائی لیول کے بکس نہیں لے سکتے، تو وہ اپنی لائبریری میں جا کر اپنے بک سے اسٹڈی کرتے ہیں، وہاں سے اسٹڈی کا جو بھی بینیفٹ وہ حاصل کرتے ہیں. اور اس کے بعد کالجز ہوتے ہیں، کالج بھی بنائے جاتے ہیں ان بچوں کے لیے جو بچے اب نارمل ہوتے ہیں، جو بچے غریب ہوتے ہیں، جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے کالجز بنائے جاتے ہیں. اور ایتھلیٹکس کلب ہوتے ہیں.
تو اس کے اندر اب جو اس کو کون ڈینوٹ کرتا ہے، ڈونیشن کہاں سے آتی ہے، سبسکرپشن کہاں سے ہوتی ہے، لیگزیز کہاں سے ہوتی ہیں، گورنمنٹ ڈیمانڈ کہاں سے آتی ہے، گورنمنٹ گرانٹس بھی دی جاتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تمام کی تمام ایک ایسا لائحہ تیار کیا جاتا ہے، ایک ایڈمنسٹریشن ہے، تو ایک انسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے جو ہماری سوسائٹیوں کے اندر ہوتا ہے، ہمارے کالونیوں کے اندر ہوتا ہے، ہمارے سٹیز لیول پہ ہوتا ہے، ہمارے کنٹری لیول پہ ہوتا ہے. یہ تمام کے تمام جو وہ نان ٹریڈنگ کنسرن ہوتی ہیں جن کا آبجیکٹ ناٹ ارن پروفٹ بٹ اونلی پرووائڈ دی ویلفیئر آف دی ممبر آف دی سوسائٹی، آف دی کنٹری، آف دی آل نیئرسٹ پیپل. تو ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول اینڈ انسٹیٹیوشن آبجیکٹ از ناٹ ٹو ارن پروفٹ، کہ ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ پروفٹ کمانا نہیں ہوتا. موسٹلی والنٹری آرگنائزیشن، یہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں، وہ اپنے بہاف پہ ایکٹیویٹیز کرتی ہیں. فارمیٹ فار ری ایکشن پرپز، وہ ریکریشن پرپز، وہ ریکریشن پرپز کے لیے بنائی جاتی ہیں. انکریج کوآپریٹو میتھڈ ہوتے ہیں، اس میں وہ تعاون کے لحاظ سے بنائے جاتے ہیں. فارمیٹ فار پروموشن آف آرٹ، کلچر اینڈ ایجوکیشن، کہ اس کے اندر یہ کیوں بنائی جاتی ہیں؟ پروموٹ کرنا ہوتا ہے، آرٹ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، فن کو کرنا ہوتا ہے، ثقافت کو کرنا ہوتا ہے، ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہماری نان ٹریڈنگ انسٹیٹیوشن بنائے جاتے ہیں. فارم بائی چیریٹیبل اینڈ سوشل پرپز کے لیے ہوتی ہے. تو اس کے لحاظ سے ہم یہ دیکھیں گے ہمارے پاس اس کے اندر پریپریشن آف فائنل اکاؤنٹ، کہ جیسے ہم بزنس کے اندر کیپٹل رسیٹس ہوتا ہے، کیپٹل ریونیو رسیٹس ہوتا ہے، ہمارے پاس انکم ہوتی ہے، ہمارے پاس ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، ٹریڈنگ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہوتا ہے، ہمارے پاس بیلنس شیٹ ہوتا ہے، جیسے ہم نارمل بزنس کے اندر کرتے ہیں، اس طریقے سے نان ٹریڈنگ کنسرن میں بھی وہی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں. بس اس کے اندر فرق جو ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام ایکٹیویٹیز پروفٹ کمانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن نان ٹریڈنگ کنسرن کے اندر ہمارے پاس پروفٹ کمانے کا کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہوتا. صرف سوسائٹی کے پیپلس کو، ہمارے ممبر کو، ان کو جو بھی ہمارے ہوتے ہیں ممبر، ان کو ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا ہوتا ہے، ان کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، ہر قسم کی سہولیات سے ان کو آراستہ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے پروسیجر وہی چلتا ہے جو ہمارے عام بزنس کے اندر ہوتا ہے. تو ہم سب کچھ تیار کرتے ہیں، کیپٹل دیکھتے ہیں، ہمیں رسیٹس دیکھتے ہیں، ہمیں ایسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ایکسپینڈیچر کی طرف دیکھتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس رسیٹس اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ، اسی کے اندر ہم رسیٹس اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ بھی بنائیں گے کہ ہمیں جو آمدنی ہوئی ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے، ہمیں ڈونیٹ، سبسکرپشن، لیگزیز، گورنمنٹ فنڈ جو کہاں سے آئے وہ ہمارے رسیٹس میں ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پیمنٹس ہوتے ہیں، اور اس میں تمام قسم کی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. جو ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ ہم پیمنٹ کرتے رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ، پھر ہم یہ اکاؤنٹ بناتے ہیں کہ ہمیں انکم کتنی ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، کن سورسز سے ہمیں انکم ہوئی ہے وہ ہم دیکھیں گے. اور ساتھ ہم یہ دیکھیں گے ایکسپینڈیچر کہاں کی ہے، کہاں کا ایکسپینڈیچر ہوئے ہیں، اور کس جگہ پہ ایکسپینڈیچر ہوئے ہیں، اور کون سے ہیڈ میں ایکسپینڈیچر ہوئے ہیں. ہم نے وہ بھی ایک اکاؤنٹ تیار کرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیلنس شیٹ. اب بیلنس شیٹ کو بھی دیکھنا ہے ایٹ دی اینڈ آف فائنینشیل پیریڈ کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے، ہمارے جو یہ ہاسپٹل ہے، ہماری جو یہ لائبریری ہے، ہماری جو یہ کلب ہے، اس کے اندر سال کے اندر کتنے ہمارے پاس ایسٹ ہوئے ہیں، کتنے لائبلٹیز ہیں. اور اینڈ میں فائنینشیل ایئر میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایسٹ اور ہمارے پاس لائبلٹیز کتنی ہے، ہمارے بیلنس شیٹ کی کیا پوزیشن ہے وہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ سارا پروسیجر ویسے ہوتے ہیں جیسے پروفٹ کمانے کے لیے بزنس میں کرتے ہیں. اور اس نان ٹریڈنگ کنسرن میں بھی، تو اس میں بھی وہی ایکٹیویٹیز پرفارم، سیم ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں. تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیا چیز ہے کہ جس کے اندر ہمارے پاس مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز، جیسے ہم مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں نان ٹریڈنگ میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس
सरप्लस से ये होता है कि जितनी हमारे पास डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है, रजिस्ट्रीज है और गवर्नमेंट ग्रांट जितनी भी अमाउंट होती है, हम ये देखते हैं कि जितने साल के दरमियान हुई है, क्या हमने जो अखराजात किए, अगर अखराजात हमारे कामों में, इसका मतलब है कि हमारे पास अभी फंड पड़ा है, हमारे फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक हमारे पास फंड पड़ा है, तो वो जो है हमारे सरप्लस में चला जाता है। और दूसरा डेफिसिट है, लाजमी बात है, जहाँ डेफिसिट सरप्लस की बात होती है वहाँ डेफिसिट की भी लाजमी बात होती है। अगर हमारे पास रसीट्स हमारे पास कम है, अखराजात हमारे पास, पेमेंट्स हमारे पास ज़्यादा हो जाती हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास वो बैलेंस डेफिसिट में चला जाता है। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन है कि ये सब्सक्रिप्शन जो है तो एक चंदा होता है हमारे, इसके अंदर हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो परमानेंट सब्सक्रिप्शन देते हैं, जो हमारे मेंबर होते हैं वो देते हैं मेंबर सब्सक्रिप्शन, जो भी चंदा होता है वो एनुअल सिस्टम में भी देते हैं, पर मंथ सब्सक्रिप्शन भी देते हैं, और मुकम्मल एक दफा ही सब्सक्रिप्शन उसमें जमा करवा देते हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये जो हमारा तो मेन सोर्सेज ऑफ इनकम होता है कि सब्सक्रिप्शन हम वसूल करते हैं। और उसके बाद हमारे पास डोनेशन होती है। डोनेशन लोग जो है वो खैरात के तौर पर, डोनेशन के तौर पर डोनेशन जो होती है वो डिपार्टमेंट के अंदर देते हैं, तो वो हम अपने ज़रूरत के टाइम हमें पैसा भी हो सकता है, वो प्रोडक्शन भी हो सकती है, मुख्तलिफ चीज़ के लिहाज से मुख्तलिफ शक्ल में हमें डोनेट कर होते हैं, जो हम अपने एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में उसको खर्च करते हैं। और उसके बाद हमारे पास लाइफ मेंबर ये कि हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, क्लब, लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास ऐसे मेंबर होते हैं जो लाइफ मेंबर होते हैं, जो अपनी पूरी लाइफ के अंदर वो डोनेट करते रहते हैं, सब्सक्रिप्शन जमा कराते हैं, हमारे परमानेंट हमारे मेंबर होते हैं उस डिपार्टमेंट के, जो हमें डोनेट करते रहते हैं, और वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो डिपार्टमेंट के साथ चलते हैं, बल्कि वो लाइफ को जो है वो उस डिपार्टमेंट के साथ चलते हैं, अपने चंदा भी जमा करवाते रहते हैं, और उसकी तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर वो शामिल होते हैं। और स्पेशल डोनेशन वो होती है जो एक खास पर्पस के लिए दी जाती है, कि आपने ये इन बच्चों के लिए ये कमरे मुकम्मल करने हैं, ये हमारे डिसेबल पर्सन है, इनके लिए रिहाइश का अरेंज करना है। ये जो डोनेशन, स्पेशल डोनेशन है हमारे, ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के लिए बनाई गई है, जो ये बच्चे इस बिल्डिंग में रिहाइश पसीर होंगे, तो एक स्पेशल हमें एक डोनेशन होती है। और नेक्स्ट है, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसा नेक अमल है, अच्छा अमल है, जिसके अंदर एक पर्सन अपने फौत होने से पहले अपने रकबा वो उस डिपार्टमेंट को, उस कॉलेज को, उस लाइब्रेरी का नाम कर देता है कि अगर मैं डेथ हो जाती, मेरी डेथ हो जाती है, मैं फौत हो जाता हूँ, उसके बाद ये सारा जो सारी रकम होगी, जो मेरी जितने भी ये अमाउंट होगी, ये रकबा होगा, ये आपने इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस कॉलेज के अंदर लोगों को फ्री एजुकेशन देनी है। उस पर ये सारा मेरा वफात के बाद जो वो वसीयत करता है, उसका सारा पैसा उस कॉलेज पे खर्च होता है, और बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो इसके बाद हमारियम्स है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि बाद का हमारी ये पार्टी का ये वो लोग होते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के हिस्से नहीं होते, तो ये हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं, तो वो उनको हम इनाम के तौर पे हम उन्हें अमाउंट जाते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो उनको हम नारिम के तौर पे हम उन्हें इनाम के तौर पर हम कुछ रकम पे करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का मतलब ये है कि ऐसे लोग होते हैं जो सब्सक्रिप्शन, जो कहते हैं कि हम आपको चंदा देंगे, लेकिन अभी हमें देते नहीं है, वो वसूल होता है कि अब साल ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी तक रिसीविंग नहीं होती, तो वो जो सब्सक्रिप्शन जो लोग दे रहे होते हैं और अभी तक हमें नहीं देते, तो हमारे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल में आते हैं। इंट्रेंस फीस होती है, तो इंट्रेंस फीस हो जाती है, जैसे हमारे इस नॉन ट्रेड कंसर्न के अंदर हमारे मुख्तलिफ लोग जो होते हैं वो इसमें एंट्री के तौर पे आते हैं, तो उसके लिए हमें एक इंट्रेंस फीस वहाँ से हासिल होती है। तो वो जो इंट्रेंस फीस होती है वो भी हमारी रिसीव्स होती है, वो भी हमारी इनकम होती है। तो वो जैसे परफॉर्मिंग के साथ हम उनसे एंट्री फीस वो डिपार्टमेंट वसूल करता है, वो क्लब जो होता है या लाइब्रेरी होता है, वो इंट्रेंस फीस होती है, मेंबर से फीस वसूल करता है। उसके बाद हमारे पास ये
جنرل فنڈ ہوتے ہیں، کیپٹل فنڈ ہوتے ہیں، اکاموڈیٹڈ فنڈ ہوتے ہیں. یہ مختلف قسم کے فنڈ ہوتے ہیں جو ہمارے بیلنس شیٹ کی لائبلٹی سائڈ پہ ہم ان کو انٹر کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے انریسٹرکٹڈ فنڈ. یہ انریسٹرکٹڈ فنڈ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے فنڈ ہوتے ہیں جو ممبر ہوتے ہیں ہمارے، وہ ایسے ہوتے ہیں جو ایک خاص مقصد کے لیے فنڈ ملتے ہیں. یہ انریسٹرکٹڈ فنڈ ہے جن پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ آپ نے اس بلڈنگ پہ خرچ کرنا ہے، آپ نے ان بچوں کے فوڈ پہ خرچ کرنا ہے، آپ نے ان بچوں کے ڈریسنگ پہ خرچ کرنا ہے، آپ نے اس بلڈنگ کے یا ٹیچر کے لیے خرچ کرنا ہے. وہ ایک ایسی ڈونیشن دی جاتی ہے، ایسا فنڈ دی جاتا ہے جس کے اندر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی، کوئی پابندی نہیں ہوتی. آپ جس ایکٹیویٹیز میں بھی، جس سپورٹ میں بھی جہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں. انریسٹرکٹڈ فنڈ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا تھا نان ٹریڈنگ کنسرن کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کی. ہمارے پاس نان ٹریڈنگ کنسرن کے اندر کیا کیا چیز ہوتی ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے ہم اس کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کے متعلقہ آگے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کون سی رسیٹس پیمنٹ ہوتی ہیں، کون سے پروفٹ اینڈ لاس ہوتے ہیں، کہاں ٹریڈنگ پروفٹ لاس ہوتے ہیں اور کہاں بیلنس شیٹ ہوتی ہے. تو وہ تمام کی تمام ہم آپ کو نیومیریکل کے لحاظ سے ہم آپ کو انشاءاللہ تفصیلاً اس کو سمجھائیں گے.